بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر جیسے ہی فارغ ہوئے تو فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت کس کی کال ہے؟ میں نے نپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ میں دیکھتی ہوں بھائی جان۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی عروہ نے ریسیور کان سے لگا دیا۔ چند لمحے تک وہ دوسری طرف کی بات سنتی رہی۔ اچانک اس کا رنگ زرد ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا عروہ؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے سسکیاں لیتے ہوئے فون رکھ دیا اور بولی، بھائی جان، دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں فوری طور پر پاکستان جانا ہوگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ میری بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ دادا جان اس دنیا میں ہمارا آخری خون کا رشتہ تھے۔ جب تک وہ تھے تب تک دل کو تسلی رہتی کہ کوئی ہمارا انتظار کرنے والا موجود ہے، مگر اب تو وہ آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی ہوائی جہاز میں ارجنٹ بنیادوں پر 2 سیٹیں بک کروا دی۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں چند گھنٹے بعد جانے والی ایک فلائٹ میں جگہ مل گئی اور کاغذات وغیرہ کی طرف سے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اس سارے پروسیس کے چند گھنٹوں بعد ہم پاکستان روانہ ہو رہے تھے۔ میں یعنی عامر وجاہت پاکستان کے ایک بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد وجاہت علی جدی پشتی جاگیردار تھے۔ میری امی سے انہوں نے لو میرج کی تھی۔ دادا جان اس وجہ سے بہت غصہ ہوئے۔ وہ ابو کی شادی اپنی کسی رشتہ دار کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے، مگر ابو چونکہ امی سے پیار کرتے تھے اس لیے انہوں نے ان رشتہ داروں کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو کے انکار پر دادا جان نے غصہ ہو کر انہیں جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ ایک عرصے تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، مگر پھر جب ہم دونوں بڑے ہوئے تو تب امی اور ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس وقت میں 10 سال اور عروہ 9 سال کی تھی۔ ابو امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے کہ ایک کار نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ ہم دونوں کو چونکہ وہ پڑوس میں اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑ کر گئے تھے اس لیے ہم بچ گئے۔ ابو تو اسی وقت جائے حادثہ پر انتقال کر گئے، مگر امی شدید زخمی ہوئی تھی۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے امی نے دادا جان کو بلایا تھا۔ بیٹے کی موت کی خبر سننے کے بعد دادا جان کا غصہ تو بالکل ختم ہو چکا تھا۔ صدمے سے چور ہو کر جب وہ ہسپتال پہنچے تو امی بھی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ امی نے ہمیں ان کے حوالے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد دادا جان نے ہمیں ماں اور باپ بن کر پالا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم دونوں ہی تعلیم کے سلسلے میں امریکہ گئے تھے۔ اب ہماری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور چند دن بعد واپس جانے والے تھے۔ دادا جان ایک ایک دن گن کر واپسی کا ہمارے انتظار کر رہے تھے، مگر موت نے انہیں ہم سے گلے ملنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جب ہم پاکستان پہنچے تو دادا جان کے خاص ملازم خیر دین، جسے بچپن سے ہم خیرو بابا کہتے آ رہے تھے، ہمارے لیے گاڑی لایا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر رو پڑا۔ اسے تسلی دے کر ہم دونوں نواب نگر کی طرف چل پڑے۔ نواب نگر ہمارے جاگیر والے گاؤں کا نام تھا۔ شام سے ذرا پہلے ہم وہاں پہنچے اور رات سے پہلے دادا جان کی آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ ہمارے ننیال نے تو بہت پہلے سے ہم سے تعلق توڑ لیا۔ ددیال میں بھی دادا جان اور ان کے دور پار کے رشتے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جو تھے وہ مر چکے تھے۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی جسے دادا جان ماضی میں ابو کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ آئی ہوئی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر آیا کرتی اور دادا جان کے پاس بیٹھتی۔ ان کا نام نگینہ بیگم تھا۔ نگینہ بیگم شادی شدہ اور ایک بیٹے کی ماں تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے آنسو جعلی لگے۔ دادا جان کی میت کے گرد بیٹھ کر سب سے زیادہ رونا دھونا انہوں نے ڈالا تھا۔ ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کی نظریں بار بار عروہ کے گرد بھٹک رہی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی نگینہ بیگم زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ ان سے دور ہی رہوں۔ وہ مجھے اور عروہ کو ہمیشہ بڑی عجیب نظروں سے دیکھا کرتی۔ میں کوشش کرتا کہ عروہ کو بھی ان کے سامنے نہ جانے دوں، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تھا۔ دادا جان کی وجہ سے ہم ان سے ملنے پر مجبور تھے۔ اس وقت بھی وہ انہی عجیب نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ عروہ رونے لگی تو انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے اپنے گلے لگایا۔ صبر کرو بیٹا، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہوتا ہے۔ چچا جان کی اچانک موت کی خبر ہم تک پہنچی تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اللہ کی مرضی کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے بلا۔
وہ بھی بیچارے دل کے مریض تھے، سہ نہیں پائے تم لوگوں کی دوری۔ انہوں نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ عروہ سمجھ نہیں سکی، مگر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ انڈائریکٹلی ہم لوگوں کو دادا جان کی موت کا ذمہ دار قرار دے رہی تھی۔ ان کی بات پر مجھے غصہ تو آیا، مگر ضبط کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، میں نے کہا۔ وہ خیرو بابا تھے، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ ارے خیرو بابا، آپ نے ناحق تکلیف کی، میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کچھ کھانے پینے کو، میں نے بے دلی سے دودھ کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی، میں نے بڑے صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا اور بٹیا رانی دونوں کا خیال رکھوں گا، مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے سے مت روکیں۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میرا دل پسج گیا۔ میں نے ان سے دودھ کے گلاس لے کر پی لیا اور خالی گلاس ایک طرف رکھ کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی لے کر میرے بیڈ کے قریب بیٹھ گئے اور دادا جان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی باتیں کرنے لگے۔ بولتے بولتے اچانک وہ چپ ہو گئے اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہنے لگے، بیٹا، ایک اہم بات ہے جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، بڑے صاحب نے اپنی زندگی میں تو کبھی بتانے نہیں دی۔ انہوں نے کہا، جی بابا ضرور بتائیے، میں نے کہا۔ بیٹا، بڑے صاحب اپنے آخری دنوں میں اکثر عجیب سی آواز سنا کرتے تھے۔ میں چونک گیا۔ کیا مطلب خیرو بابا، کیسی آوازیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ انداز میں بولے، پتہ نہیں بیٹا، لیکن بڑے صاحب اکثر کہتے تھے کہ ایسے لگتا ہے انہیں کوئی آواز دے رہا ہے، اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہیں ہوتا، اس لیے بڑے صاحب بہت پریشان تھے۔ خیرو بابا نے کہا، اچھا، بڑی عجیب بات ہے، دادا جان نے تو کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا ایسی کسی بات کا۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ بچے دور ہیں پرائے ملک میں، انہیں بلا وجہ پریشان کرنا اچھا نہیں، اسی لیے بتانے سے گریز کیا کرتے۔ وہ بھرائی آواز میں کہتے آنسو پونچھنے لگے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بیٹا، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ خالی گلاس لے کر چلے گئے۔ میں چند لمحے تک تو ان کی باتوں کو سوچتا رہا، پھر سمجھ نہیں آیا تو آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ سوتے ہوئے مجھے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک لگا جیسے کوئی میرے بیڈ کے قریب سے تیزی سے دوڑ کر گزرا ہو۔ میں نے آدھی جاگی سوئی حالت میں اسے اپنا وہم سمجھا، مگر اسی وقت پھر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ اب میں پوری طرح جاگ گیا۔ میں نے آنکھوں کی ذرا سی جھری کر کے دیکھا، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس کے بعد میں بڑی دیر تک جاگتا رہا، مگر آواز دوبارہ سنائی نہیں دی۔ صبح اٹھنے کے بعد میں پچھلی رات کے بارے میں سوچتا رہا، شاید خیرو بابا کی باتوں کے باعث مجھے وہم ہو رہے تھے۔ میں نے سوچ کر سر جھٹک دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں دادا جان کی قبر پر گئے اور کافی دیر تلاوت کر کے دادا جان کی روح کو ایصال ثواب کرتے رہے۔ حویلی پہنچ کر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ کل تو غم کی شدت اور لوگوں کی بھیڑ باڑ کے باعث مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، مگر آج یہ احساس واضح تھا کہ حویلی میں نوکر چاکر کی کثرت کے باوجود ایک ویرانی چھائی تھی۔ ایسے لگتا جیسے یہاں کوئی منحوس ہوا چل رہی ہو۔ مجھے اس کا سبب سمجھ نہیں آیا۔ اس دن گھر کو سنبھالنے اور انتظام وغیرہ دیکھنے میں ہی سارا دن گزر گیا۔ رات کو میں یہ سوچتا رہا کہ شاید آج بھی مجھے وہ آواز سنائی دے، لیکن کافی دیر تک بھی کچھ نہیں سنائی دیا تو میں بھی مطمئن ہو کر سو گیا۔ رات کو عروہ کے کمرے میں کچھ ہلچل تھی، جیسے وہاں پر اس کے علاوہ کوئی موجود ہو، لیکن عروہ بہت گہری نیند سوئی تھی، اس لیے اسے پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور بند ہو گیا، مگر وہاں دروازہ کھولنے بند کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ پھر عروہ کے جسم پر پڑا ہوا کمبل آہستہ سے نیچے کھسکتے ہوئے بیڈ کی پائنتی کی طرف گر گیا۔ اچانک عروہ نے قسمت آتے ہوئے آنکھیں کھول لیں۔ شاید وہ کسی انجانے سے خوف کے تحت جاگ گئی۔ اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو اس سے ہلا ہی نہیں گیا۔ یوں لگتا کہ جیسے اس پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، اور اس بوجھ کی تکلیف سے وہ چلانا چاہتی تھی مگر حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ گلے میں جیسے کانٹے پڑ گئے۔ بہت دیر تک یوں ہی ساکت و جامد پڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ بوجھ سرک کر اتر گیا۔ عروہ خود کو آزاد محسوس کرتے جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی پیا
اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ میں صبح ناشتے کی میز پر آیا تو عروہ نہیں تھے، البتہ نگینہ آنٹی اپنے سپوت کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے۔ مجھے یہ دونوں بالکل پسند نہیں آتے تھے اور میں جانتا تھا کہ نگینہ آنٹی بھی ہم دونوں کو اچھا نہیں سمجھتی، بس سامنے پیار جتاتی ہیں مگر دل میں بے حد نفرت کرتی ہیں۔ مجھ سے اس طرح کی ایکٹنگ نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں بس لیے دیے انداز میں ملتا۔ اس وقت بھی سلام کر کے میں خاموش بیٹھ گیا اور عروہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں خود اسے کمرے سے لینے کے لیے چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ عروہ، میں نے اسے آواز دیتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اتنی دیر تک میں تمہارا انتظار کرتا رہا ناشتے کی ٹیبل پر، مگر تم تو ابھی بستر سے نہیں نکلی۔ خیر ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں کچھ پریشانی سے بولتا اس کے قریب آیا مگر عروہ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح منہ پھیرے بیٹھی رہی۔ عروہ، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بلایا تو وہ ایک دم سے میری طرف مڑی۔ جو ہی میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی تو میں ساکت رہ گیا، کیونکہ عروہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی وہ ایک بہن کی نگاہیں نہیں تھی، وہ تو بالکل اجنبی سی نظریں تھی۔ ایسے لگتا جیسے مجھے پہچانتی نہ ہو۔ یہ کیفیت محض چند لمحوں کی تھی، اس کے بعد وہ ایسے چونکی جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ بھائی جان، آپ کب آئے؟ وہ جلدی سے کھڑی ہو کر بولی۔ میں اب تک شوق کی کیفیت میں تھا، اس کے پوچھنے پر چونک گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں ابھی آیا ہوں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چند لمحے پہلے جو دیکھا تھا وہ عروہ کو نہیں بتاؤں گا۔ میں ابھی آ رہی تھی بھائی جان۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، بالوں کو سمیٹ کر چپل پہننے لگی۔ میں بڑے غور سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل دکھائی دے رہی تھی، چند لمحے پہلے کا کوئی عکس اس کی آنکھوں چہرے پر نظر نہیں آیا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں نگینہ آنٹی اپنے بیٹے کے ساتھ ہماری منتظر تھی۔ کیا بات ہے بھائی، بڑی دیر لگا دی بھائی بہن نے، کیا باتیں ہو رہی تھی آخر؟ نگینہ آنٹی نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی آنٹی، یہ سو رہی تھی اس لیے جگانے گیا، میں نے رکھائی سے کہا۔ ان کا مخاطب کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا کہ خواہ غصہ آتا۔ اچھا، انہوں نے ہنکارا بھرا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، سب چپ چاپ ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ عروہ ضرورت سے زیادہ خاموش تھی اور وہ کھا بھی نہیں رہی تھی، بس 2-4 لقمے لینے کے بعد چمچ کو چاولوں کی پلیٹ میں گھمائے جا رہی تھی۔ عروہ، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں نے ہاتھ روک کر فکر مندی سے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ نہیں تو بھائی جان، کر رہی ہوں ناشتہ میں، اس نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ اچھا، لگ تو نہیں رہا، میں نے چھیڑتے ہوئے کہا، مگر وہ خلاف توقع کچھ کہنے کے بجائے چپ رہی، ورنہ کوئی کامنٹ پاس کرو اور اس پر خاموشی سے سن لے یہ تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس سے نظریں ہٹائی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا اسے۔ اچانک میری نظر نگینہ آنٹی پر پڑی، وہ کھانا کھاتے بڑے غور سے عروہ کو دیکھ رہی تھی اور پھر زہریلے انداز میں مسکرائی۔ مجھے ان کی یہ مسکراہٹ اچھی تو نہیں لگی مگر ضبط کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے ضروری کام نپٹائے، اس کے بعد کتاب لے کر لان میں چلا آیا۔ گرمیوں میں تو ہر کوئی دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر سردیوں میں دھوپ بے حد اچھی لگتی ہے، اور آج تو پھر بارش ہوئی تھی، لان کے سارے درخت دھل کر نکھر گئے تھے۔ ایسے میں اپنی پسندیدہ کتاب و چائے کے سپ لیتے پڑھتا بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں کتاب میں گم تھا کہ اچانک کسی کی آواز آئی، عامر! مجھے کسی نے میرے نام سے بلایا۔ میں چونک کر کتاب سے نظریں ہٹائے ارد گرد دیکھنے لگا۔ پکارنے والا نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ لان کا یہ حصہ بالکل خاموش تھا اور کسی پرندے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میرے کان بج رہے ہوں، میں نے دوبارہ کتاب کھولتے ہوئے سوچا۔ اکیلے میں اکثر کان بجا کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ گویا کسی نے ہمیں پکارا ہو۔ یقیناً میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں دوبارہ مطالعہ کرنے میں لگ گیا، مگر چند منٹ کے بعد دوبارہ مجھے وہی آواز سنائی دی، عامر! اس بار اس آواز میں کوئی عجیب سی وحشت تھی۔ میں نے دوبارہ سے نظریں دوڑائی، مگر کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ میں نے کتاب سامنے ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کسی کو تلاش کرتا ہوا درختوں کے قریب چلا گیا۔ وہاں پھولوں کے بیچ کوئی بیٹھا ہوا تھا۔
میں ذرا قریب گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عروہ تھی۔ وہ ہاتھوں سے ایک کیاری کی مٹی کھود رہی تھی۔ عروہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ ہاتھ کیوں مٹی میں ڈالیں؟ میں نے ذرا سختی سے پوچھا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوئی تھی کیونکہ عروہ تو بہت ہی نفیس طبیعت کی مالک تھے۔ مٹی میں ہاتھ ڈال کر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے لباس پر ایک دھبا بھی نہیں لگنے دیتی تھی۔ میری آواز سن کر اس نے ایک دم سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس وقت اس کی نظروں میں ویسی ہی اجنبیت تھی جیسی میں نے صبح دیکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بڑے ہی عجیب انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں اتنی پراسراریت اور صفاقی تھی کہ بے اختیار میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چند لمحے تک اجنبیت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر جیسے کہ صبح ہوا تھا اس کی یادداشت اچانک ہی واپس آ گئی۔ بھائی جان، میں یہاں۔ اسے جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بوکھلا کر اپنے مٹی میں لتھڑے ہاتھوں کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ بھائی جان، میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو پھول توڑنے آئی تھی، پھر یہ سب کیسے؟ وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے موٹر کے قریب لے جا کر اس کے ہاتھ دھلوائے۔ وہ گمسم سی ہاتھ دھوئے جا رہی تھی مگر اس کا دھیان ابھی بھی کہیں اور تھا۔ ہاتھ دھلوا کر میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر خود بیٹھ گیا، دوسری پر اسے بٹھا دیا۔ چند دن میں ہی وہ بہت مزمحل اور بیمار سی لگنے لگ گئی تھی۔ اب بتاؤ مجھے عروہ، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہارا بھائی نہیں، باپ بھی ہوں اور ماں بھی، اور سب سے بڑھ کر دوست بھی۔ تمہیں جو بھی پرابلم ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ انگاروں کی طرح تپ رہا تھا۔ میری باتوں پر وہ چند لمحے تک کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی خاموش رہی، پھر بتانے لگی۔ بھائی جان، جب میں امریکہ میں تھی تب سے مجھے کچھ عجیب سے خواب نظر آنے لگے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی ویران سے میدان میں کھڑی ہوں جہاں دور دور تک کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا۔ میں ڈر جاتی ہوں اور گھبرا کر بھاگنا شروع ہو جاتی ہوں۔ دوڑتے دوڑتے میں تھکن سے چور ہو کر گر جاتی ہوں، مگر وہ میدان ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پھر اچانک ہی آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں ڈر کے مارے چیخنے لگتی ہوں اور پھر اسی طرح چیختے چلاتے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میں کسی قبرستان میں تنہا کھڑی ہوں۔ میں وہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہوں مگر مجھے تو راستہ ہی نہیں ملتا باہر نکلنے کا۔ پھر اچانک ہی ایک قبر سے کوئی ایک عجیب و غریب بندر جیسی چیز نکل کر میری طرف بڑھتی آتی ہے۔ میں اس چیز سے ڈر کر پیچھے بھاگنے لگتی ہوں تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ میں پھر دوڑتے دوڑتے گر جاتی ہوں اور وہ چیز مجھ پر حملہ کر دیتی ہے۔ بھائی جان، میں ان خوابوں سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا نام لے کر کوئی بلا رہا ہے مگر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور کیوں ہو رہا ہے، مگر یہ چیزیں مجھے اندر ہی اندر سے توڑ پھوڑ رہی ہیں۔ میں کیا کروں بھائی جان، میں کیا کروں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کر روتے ہوئے بولی۔ اسے ایسے یوں روتے دیکھ کر میرا تو دل ہی کٹنے لگا۔ ایک ہی تو آخر بہن تھی میری، وہ بھی اس طرح کی تکلیف جھیل رہی تھی اور مجھے اب تک پتہ ہی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے گلا کر ہی بیٹھا تھا۔ تم نے مجھ سے یہ سب کچھ پہلے کیوں چھپایا عروہ؟ آخر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کچھ؟ میرا شکوہ سنتے ہی اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی بھائی، اسی وجہ سے آپ کو میں نے نہیں بتایا، اس نے روتے روتے کہا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور پھر اسے اپنے ساتھ اندر لے کر آیا۔ اب عروہ کی یہ حالت مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میں نے پھر سوچا کہ میں کل ہی اسے اپنے ساتھ لے جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ راستہ تو بہت زیادہ خراب تھا اور سڑکیں بھی بہت ہی وہاں کی خطرناک تھی، اس لیے میں اسے آج ہی نہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس جا سکتا تھا کیونکہ سفر کے دوران ہی رات ہو جانی تھی
اور پھر کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ ان راستوں پر رات کے وقت میں اکیلے سفر کرنا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اب میں اسے کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکتا تھا۔ رات کو میں خود اسے کمرے سے بلا کر کھانے کی میز پر لے کر آ گیا، اور یوں میں نے زبردستی اسے چند لقمے کھلا دیے کھانے کے۔ آج وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی، جیسے وہ برسوں کی بیمار پڑی ہو۔ آج تو نگینہ آنٹی اور ان کا بیٹا بھی نظر نہیں آئے تھے، شاید وہ دونوں اپنے کمروں میں ہی کھانا کھا چکے تھے۔ یوں کھانے کے بعد میں اسے اس کے کمرے تک چھوڑنے گیا، اور جب تک اس کو نیند نہیں آ گئی میں وہیں پر کمرے میں اس کے ساتھ موجود بیٹھا رہا۔ پھر عروہ کے سونے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ پورے چاند کی رات تھی، ہر طرف چاندنی کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی جو کہ باہر کے رخ پر کھلتی تھی، اس کھڑکی سے چاند کی سفید کرنیں میرے کمرے کی دائیں طرف کی دیوار پر پڑتی جا رہی تھی۔ میں تو عروہ کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے سامنے ہی دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ دیوار پر ایک عجیب سا سایہ نظر آنے لگا ہے۔ میں تو چونک کر اٹھ کر بیٹھ گیا کہ آخر کار یہ اتنا عجیب و غریب سایہ کس چیز کا تھا۔ میں نے کھڑکی پر آ کر دیکھنا چاہا، اور پھر وہاں سے جو منظر مجھے دکھائی دیا، اس منظر کو دیکھ کر تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر سرایت کر گئی تھی۔ میرے کمرے سے ذرا دور ایک درخت موجود تھا۔ اس درخت کی شاخ پر ایک بندر نما مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ میں چاند کی چاندنی میں اسے دیکھ سکتا تھا کہ اس کے سارے جسم پر بال ہی بال موجود تھے۔ میں بڑی دیر تک کھڑکی کی اوٹ میں کھڑا اسے دیکھتا ہی رہا۔ پھر اچانک ہی وہ وہاں سے میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو چکا تھا۔ میں حیران پریشان اب میں دوبارہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، مگر میں نے سونے سے پہلے اچھی طرح سے وہ کھڑکی بند کر دی تھی۔ میری رات تو جیسے تیسے گزر ہی گئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے عروہ کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر میں ڈاکٹر کی طرف چل پڑا۔ ابھی بھی ہم نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ایک گاڑی پہلے جھٹکے کھانے لگ گئی، اور اس کے بعد پھر گاڑی رک گئی۔ گاڑی میں ہم دونوں کے علاوہ صرف خیرو بابا تھے۔ میں نے گاڑی کو اچھے سے چیک کیا، مگر مجھے کہیں بھی کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اب کیا کروں؟ میں ابھی کوئی حل نکالنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی کا بیک ڈور کھل گیا اور عروہ اندر سے برآمد ہوئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھیں شعلے اگلتی جا رہی تھی۔ عروہ، تم باہر کیا کر رہی ہو؟ اندر جا کر بیٹھو، میں نے اسے پیار سے کہا، مگر وہ تو میری بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے اسی طرح وہیں پر کھڑی رہی۔ عروہ، بیٹا بائی کا کہا نہیں مانو گی؟ جاؤ شاباش، اندر جا کر بیٹھ جاؤ، میں نے دوبارہ بے حد نرمی سے اسے کہا، مگر اس کے تو کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ میں نے اسے اندر بٹھانے کے لیے جیسے ہی اس کا بازو پکڑا تو اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ اس کے تو دھکے میں اتنی زیادہ طاقت تھی کہ میں لڑکھڑاتے ہوئے کئی قدم پیچھے کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک دم حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر وہی شفاف مسکراہٹ تھی جو میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دوسری طرف سے اسے خیرو بابا نے تھام لیا، اور پھر ہم دونوں نے مل کر جیسے تیسے اسے اٹھا کر گاڑی کے اندر ڈال دیا۔ وہ اتنی وزنی ہو رہی تھی کہ ہم دو مردوں سے بھی وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کی بے پناہ طاقت پر حیران نہیں رہ گیا۔ اسی وقت گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں تو جلدی سے آ کر سٹیئرنگ پر فوراً بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہی میں نے ایمرجنسی میں عروہ کو اسے دکھایا۔ ابھی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر ہی رہا تھا کہ عروہ نے اچانک سے اسے گلے سے دبوچ لیا اور پوری طاقت سے اسے دبانے لگی۔ ارے چھوڑو لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ ڈاکٹر خود کو اس سے چھڑوانے کی مسلسل کوشش کروانے لگا، مگر عروہ کی گرفت اس کی گردن پر مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ میں تو جلدی سے ڈاکٹر کی مدد کو لپکا اور بمشکل ڈاکٹر کی میں نے جان چھڑوائی۔
डॉक्टर तो खांस खांस कर दोहरा रहा था। मैंने उसे फ़ौरन पानी पिलाया तो उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। उर्वा अब ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रही थी। मैंने तो शदीद दुख से उसे देखा। डॉक्टर ज़रा बोलने के काबिल हुआ तो वो खौफज़दा नज़रों से उर्वा की तरफ देखते हुए कहने लगा, आमिर साहब, मुझे अफसोस है कि आपकी बहन बिल्कुल पागल हो चुकी है। मैं अब इसका इलाज नहीं कर सकता। अरे ये तो ख़तरनाक पागल है, किसी भी वक्त किसी की भी जान ले सकती है। आप इसे पागल खाने में एडमिट करवा दें। उसकी बात ने मेरी रही सही उम्मीद भी तोड़ कर रख दी। उर्वा की दिली हालत देखकर मेरा तो दिल मुट्ठी में आ रहा था। डॉक्टर ने चंद दवाएं लिख दी और हम मायूस और नामुराद वहाँ से वापस हो गए। वापसी पर फिर एक जगह जंगल के करीब गाड़ी रुक गई। मैं झिंझला कर बाहर निकला और बोनेट उठाकर देखने लगा कि उसी वक्त खैरू बाबा की आवाज़ आई, आमिर बेटा, बिटिया रानी भाग रही है। मैंने देखा तो रुआ तेजी से दौड़ती जा रही थी और खैरू बाबा उसके पीछे ही पीछे दौड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बढ़ापे और ज़ईफ़ी के बायस उनसे तो दौड़ा भी नहीं जा रहा था। मैं पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ने लगा। वो जंगल में भागती गई और हम उसकी रफ्तार का साथ नहीं दे पाए। वो लम्हों में निगाहों से ओझल हो गई। हम दोनों पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। जंगल में काफ़ी अंदर तक जाने के बावजूद भी हमें उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। मैं उसकी तलाश से मायूस हो चुका था। तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दी, आपकी बहन यहाँ है आमिर साहब। मैंने तेज़ी से पलट कर पीछे देखा। वह एक खूबसूरत नौजवान था जिसके एक हाथ में उर्वा का हाथ था। वो छुड़वाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी, मगर उस नौजवान के आगे उसका बस नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से उसकी तरफ लपका। आप कौन हैं? मैंने उससे पूछा। मैं आपका दोस्त हूँ, आपको और आपकी बहन को बचाने आया हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप हमें किससे बचाना चाहते हैं? मैंने हैरत से उससे पूछा। आपके उन नादीदा दुश्मनों से जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, उसने जवाब दिया। आप पहेलियां बुझवाने के बजाय सीधी तरह से क्यों नहीं बताते कि कौन है हमारा दुश्मन और आप आखिर हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको जानते तक नहीं। मैंने तंग आकर कहा। उस मुसलसल जहनी अजियत ने मुझे बेजार कर दिया था। ठहरे आमिर साहब, ज़रा सुकून का सांस लें। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, मगर उसके लिए आपको मेरे साथ यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ ख़तरा है और मेरी ताकत इस जगह महदूद है। किसी भी वक्त वार हो सकता है। उसने अपने इर्द गिर्द देखते हुए इंतहाई फिक्रमंदी से कहा था। लेकिन मैं तो आपको जानता तक नहीं, ऐसे कैसे आपके साथ चल पड़ूं? लाइए, मुझे अपनी बहन को वापस लेकर जाना है। इसका जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। मैंने उसके हाथ से उर्वा का हाथ लेने की कोशिश की, मगर मैं अगले ही लम्हे लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हटा और वहीं पर गिर गया। उर्वा ने अपने आज़ाद हाथ से मुझे धक्का दे दिया था। नौजवान ने आगे बढ़कर मुझे सहारा देते हुए उठाया था। आमिर साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आपकी बहन की जहनी हालत बिल्कुल ठीक है, मगर इस वक्त इसका जिस्म और इसका दिमाग किसी और के कब्ज़े में है। इसीलिए इस वक्त वो वही सब कुछ करेगी जो वो चाहेगा। खुदा के लिए बहस मत करें, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको जाकर वहाँ सब कुछ बता देता हूँ। वो चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखते हुए कह रहा था। नहीं भाई, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। मुझे इससे बचा दो। मुझे घर जाना है भाईजान, मुझे घर ले चलो। उर्वा चीखने चिल्लाने और रोने लगी तो मेरा दिल पसीज गया। मैंने आगे बढ़कर दोबारा से उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसने कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। देखो भाई साहब, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। इस वक्त मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन को घर लेकर जाने में दिलचस्पी है, किसी भी और चीज़ में नहीं। अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते तो आप मेरे साथ मेरे घर आ जाना। मैंने नरमी से कहते हुए उर्वा को फिर अपने साथ लगाया और
میں چلتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا تھا۔ آج اگر تم اس طرح چلے گئے تو گھر نہیں پہنچ سکو گے عامر۔ وہ تمہیں، تمہاری بہن اور ساتھ ساتھ تمہارے ملازم کو، تینوں کو راستے میں ہی مار دیں گے، اس نے پیچھے سے پکار کر کہا، مگر میں پھر بھی سنی انسنی کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عروہ بھی اب بالکل خاموشی سے میرے ساتھ ساتھ ہی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت عروہ بالکل نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ گاڑی تک پہنچ کر میں نے اسے پیچھے بٹایا اور ہم دونوں آگے بیٹھ گئے۔ راستہ خاصا مشکل تھا۔ میں بڑے دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک عروہ نے پیچھے سے میرا گلا دبوچ لیا۔ میں نے بمشکل بریک ماری اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی بھرپور جد و جہد کرنے لگا، مگر اس کی طاقت کے آگے میں کمزور پڑ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ خیرو بابا میری مدد کریں گے، مگر وہ تو چپ چاپ بیٹھے سامنے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ خیرو بابا، مجھے بچاؤ، میں نے اپنی گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، تو اس نے ایک دم سے اپنا سر گھما دیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی شفاف قسم کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی اجنبیت تھی جیسی عروہ کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ بجائے مجھے چھڑوانے کے وہ بھی میرا گلا دبانے لگا۔ یوں میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ اب مجھے اپنی موت بالکل اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسی طرح سے مر جاتا، اچانک ہی ان دونوں کے ہاتھ میرے گلے سے ہٹ گئے اور اب میں بری طرح سے کھانسنے لگا۔ میں ذرا سا حواسوں میں آیا تو دیکھا کہ عروہ اور خیرو بابا دونوں ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور میری سیٹ والی کھڑکی کے قریب اب وہی نوجوان وہاں پر کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر اس طرح چلے گئے تو کبھی بھی گھر نہیں پہنچ سکو گے، بلکہ راستے میں ہی تم تینوں مار دیے جاؤ گے، مگر تمہیں تو میری ساری کی ساری باتیں ہی بکواس لگ رہی تھی۔ اس نوجوان نے اپنی سپاٹ آواز میں مجھ سے کہا تھا، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اور یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے؟ میں نے اپنا گلا مسلتے ہوئے خوف زدہ آواز میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب دوبارہ پھر سے کہہ رہا ہوں، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا، مگر تب جب تم یہاں سے واپس چلو گے، اس جگہ جہاں میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا۔ میں چند لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، وہ جگہ جہاں بھی ہے مجھے ایڈریس بتا دو۔ میں نے کہا، اس کی فکر مت کرو، بس تم چند لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے کہا، میں اب بحث نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا نتیجہ تو میں دیکھ ہی چکا تھا، اس لیے خاموشی سے آنکھیں بند کر دی۔ چند لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے آندھی سی چل رہی ہو۔ میں تیز ہواؤں کی سرسراہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں گول گول گھومتا جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز مجھے سنائی دینے لگی، اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتے ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو تھوڑی دیر تک تو میرا سر چکراتا ہی رہا، اور پھر جب میرا دماغ ٹھکانے پر آیا تو میں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ بالکل ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جس میں ایک ہی دری بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کے کونے میں مٹی کا چولہا تھا اور اسی کے قریب ضرورت کا چھوٹا موٹا سامان بڑے ہی سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ ایک طرف دری پر ایک سفید ریش اور نورانی صورت والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آنکھیں بند کیے وہ بزرگ کچھ تسبیح پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ نوجوان میرے ساتھ ہی کھڑا تھا اور سامنے خیرو بابا اور عروہ بالکل بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یوں ہم خاموشی سے وہاں بیٹھ گئے۔ کافی دیر بعد ان بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولی اور ہمیں دیکھا۔ مرشد، میں انہیں لے کر آ گیا ہوں یہاں، نوجوان نے بڑی ہی عقیدت اور احترام سے کہا، تو ان بزرگ نے اپنا سر ہلاتے ہوئے مجھے غور سے دیکھا۔ خوش آمدید، اس فقیر کی جھونپڑی آپ کے بیٹھنے کے قابل تو نہیں ہے،
مگر مجبوری میں نے آپ کو زحمت دی، انہوں نے مجھے کہا اور پھر نوجوان کی طرف دیکھا۔ راستے میں سب ٹھیک تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، ایک بار حملہ تو ہوا تھا مگر میں نے ناکام بنا دیا تھا، اس نے اپنا جواب دیا۔ یہ سب کیا ہے بابا جی؟ کون ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اور آپ کون ہیں آخر؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، کافی دن پہلے میرے پاس تمہارے دادا بھی آئے تھے، انہوں نے کچھ پراسرار رازوں کا اور آوازوں کا ذکر کیا تھا جو انہیں سنائی دیا کرتی تھی، اور کچھ عجیب سی چیزیں بھی انہیں نظر آیا کرتی تھی۔ وہ یہاں صرف ایک ہی بار آ سکے تھے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے یہ سب جاننے کے بعد ایک وظیفہ کیا تھا، اور اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہارے سارے گھرانے پر کالا جادو کروایا گیا تھا۔ جادو کرنے والے عامل نے 2 شیطان جن زادوں کو تم سب کے پیچھے لگا دیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تمہارے دادا جان کو مار دیا، اس کے بعد وہ تمہاری بہن کے پیچھے لگ گئے تھے اور اسے اذیت پہنچانے لگ گئے۔ انہوں نے اس کے جسم کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد تمہاری باری تھی اب۔ اور یوں اس طرح عمل کی مدت ختم ہونے سے پہلے تک وہ تم سب کو مارتے تھے۔ مگر یہ سب جاننے کے بعد میں نے اس کے توڑ کے لیے وظیفہ کرنا شروع کیا، اور اپنے اس شاگرد کو جو کہ خود بھی ایک جن زادہ ہے، اسے تم لوگوں کی حفاظت پر مقرر کر دیا تھا۔ آج اگر یہ تمہیں نہیں بچا پاتا تو وہ دونوں تمہیں مار دیتے آج۔ انہوں نے اب مکمل تفصیل سے ساری بات بتائی تو میں حیرانی سے اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نوجوان نے جس طرح ہمیں یہاں پر پہنچایا تھا، اس پر مجھے شک تو پورا ہوا تھا کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی روحانی طاقت ضرور موجود ہے، مگر میں تو بالکل یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خود ایک جن زادہ ہے۔ لیکن بابا جی، ہم پر جادو کس نے کروایا تھا؟ ہماری تو کسی کے ساتھ ایسی کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، میں نے بابا جی سے پوچھا۔ یہ دشمن تمہارے اپنے گھر میں ہی موجود ہے، تمہاری رشتہ دار نگینہ بیگم ہے۔ وہ اس ساری جائیداد پر قبضہ کر کے تم سب کو مار دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ تم لوگوں کا کوئی اور قریب یا دور کا عزیز نہیں ہے۔ اسی لیے قانونی طور پر وہ تمہاری ساری جائیداد کی وارث قرار دی جانی تھے۔ مجھے تو یہ سب کچھ سنتے ہی بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ وہ نگینہ آنٹی ہمیں وہ پسند تو نہیں کرتی تھی، مگر وہ اس حد تک چلی جائیں گی، اس بات کا تو مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ تو بابا جی، اب اس بات کا کیا حل ہے؟ ہم ان شیطانوں اور ان کے کالے جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک وظیفہ ہے جو تمہیں کرنا ہے۔ نگینہ نے اس عامل سے تم تینوں کے جادو شدہ پتلے بنوا کر ایک قبرستان میں دفنا دیے تھے۔ تمہارے دادا کا پتلا تو جل گیا ہوگا کیونکہ وہ تم مر چکے ہیں، لیکن تم تینوں کے پتلے ابھی باقی ہوں گے۔ تمہیں ابھی اسی قبرستان میں اسی جگہ بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے، جس سے وہ پتلے وہاں سے نکل کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد تمہیں ان پتلوں کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے، جس سے اس جادو کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا اور وہ کروانے والے پر پلٹ جائے گا۔ انہوں نے تفصیل سے بتاتے ہوئے مجھے ایک وظیفہ بتایا جسے میں نے اچھی طرح سے یاد کر لیا تھا۔ رات ہوئی تو اس جن زادے نے، جس کا نام سلمان تھا، مجھے اسی جگہ پر پہنچا دیا۔ اب میں نے وہاں پر اپنا حصار بنایا اور بیٹھ گیا، اور وہ وظیفہ جو چند قرآنی آیات پر مشتمل تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے بڑی عجیب و غریب سی چیزیں نظر آنے لگی۔ اس طرح سے مجھے ڈرانے اور بھگانے کی کوشش کی گئی، مگر میں ثابت قدمی سے پڑھتا رہا۔ آخر کار میں نے وظیفہ مکمل کر لیا اور ایک جگہ سے دفن شدہ پتلے نکل کر میرے سامنے آ گرے۔ پھر میں نے اپنا وظیفہ ختم کیا اور حصار سے باہر نکل آیا اور پتلے اٹھا لیے۔ تب تک سلمان بھی آ گیا تھا اور مجھے لے کر وہ بابا جی کے پاس چلا گیا۔ وہ میرے ساتھ ہی چل پڑے
اور پاس ہی بہتی ہوئی نہر میں آیات کی تلاوت کرتے ہوئے وہ دونوں پتلے وہاں بہا دیے۔ عروہ اور خیرو بابا بھی اب ہوش میں آ گئے تھے۔ اب عروہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ساری بات سن کر وہ بھی بہت رنجیدہ ہوئی۔ اب وہ جادو پلٹ کر نگینہ بیگم اور اس کے بیٹے اور اس عامل پر جا پڑا تھا، اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ آج میں اور عروہ ہم دونوں اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔ میں نے عروہ کی شادی بابا جی کی مرضی سے ان کے ایک شاگرد سے کی تھی۔ اس کا نام بھی سلمان ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔